لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہے ہماری تیسری بات، اور وہ وَتَزَوَّدُوا کے ذیل میں زیادہ راہ لے لیا کرو. تو راستے کا جو بھی ضروری سامان تیاری، یہ بھی قرآن پاک کی تعلیم ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں بھی بہت ساری باتیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے حجاج گورنمنٹ کی اسکیم کے تحت جائیں گے، بہت سے پرائیویٹ اسکیم کے تحت جائیں گے، بہت سے ہوں گے جو زندگی میں پہلی مرتبہ سفر پر جا رہے ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور بہت سے وہ جو بہت دور دراز کے علاقوں سے جا رہے ہوں گے. تو کچھ چیزیں ممکن ہے کہ آپ جو اس وقت یہ بات سن رہے ہیں ان کو تھوڑی سی اپنے لیے اضافی یا غیر متعلق محسوس ہو. تو ایک دو چیزوں کا اشارہ بھی میں کر دوں گا، لیکن سب کو سامنے رکھتے وقت یہ تمام چیزیں ہم نے کوشش کی کہ ان کا اہتمام کیا جائے. جناب، سوٹ کیس ہے، عام طور پر ایک بڑا ہوتا ہے، ہینڈ کیری ایک چھوٹا ہوتا ہے، اور ایک لٹکانے والا چھوٹا بیگ جو ہم اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں مختلف اپنی دستاویز کے لیے. وہ تو پھر سب اپنی ضرورت کے مطابق دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اگلا بڑا اہم ہے، بیگ اور سوٹ کیس کی تصاویر لے کر اپنے پاس محفوظ رکھیں. اب کوئی کہہ سکتے اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو جب بیگ کھوتے ہیں اور پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ سب گیا، تب پریشانی ہوتی ہے. اور اب سسٹم اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، گورنمنٹ اسکیم میں بھی پرائیویٹ اسکیم میں بھی، اگر ہمارے پاس ہمارے بیگز کی تصویر ہوگی تو ہم اپنے گروپ لیڈر کو دے دیں گے، چاہے پرائیویٹ ہو گورنمنٹ کا. پھر وہ پاکستان ہاؤس تک جاتی ہے بات، اور وہاں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ جو چیزیں کھو جاتی ہیں وہ پہنچتی ہیں اور بیگ واپس مل جاتے ہیں. کبھی ایئرپورٹ پہ رہ گئے، تصویر ہوگی انشاءاللہ تعالی. باقی یہ تو ہے کہ ہمارا بورڈنگ پاس بھی ہوتا ہے، اس پہ چٹ بھی ہوتی، سب کچھ. تصویر آپ کے پاس میرے پاس ہوگی تو ہم نے بہت سے تجربات دیکھے کہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تصویر لے کر اپنے پاس رکھنے کو مشکل کام ہے، آدھے منٹ سے بھی کم کی بات ہے. یہ تجربے کی بات. اگلی بات بھی اہم ہے، سفری اور دیگر دستاویز جو ٹریولنگ ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. ویزا ہے اس کی کاپی ہوتی ہے، ٹکٹ کی کاپی ہوتی ہے، اینڈ سو آن. کبھی کبھی پاکستان امیگریشن میں وہ کاپیز مانگتے ہیں، ویزا کی کاپی مانگتے ہیں. تو جو ہمارے ڈاکیومنٹس ہیں، پاسپورٹ کی کاپی، ویزا کی کاپی اور ٹکٹ کی کاپی، تین چار کاپیز ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور یہاں پہ امیگریشن میں بھی کام آ جاتی ہے، فوٹو کاپی مانگتے. اور جو آپ پہلے لائن میں لگے تھے وہ جی فوٹو کاپی کرا، اب فوٹو کاپی کی لائن میں لگیں گے، دوبارہ امیگریشن کی لائن میں لگیں گے. تو آج یہ تیسرا نمبر سمجھ کے اپنے پاس کاپی پہلے سے رکھ لیں گے تو ٹائم ہمارا بچ جائے گا انشاءاللہ. ضرورت کے مطابق نقد رقم وغیرہ، بعض لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنلی گلوبلی ان کے اسمارٹ جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈز یا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. ادروائز اپنے پاس کچھ نہ کچھ کیش ہونا چاہیے. کبھی جدہ ایئرپورٹ پہ کچھ کھانے پینے کی ضرورت پیش آ گئی تو کام آ جاتا ہے، مینا میں ضرورت پیش آ جاتی ہے، عرفات سے واپسی ہو رہی ہے، مزدلفہ سے واپسی ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کیش بہرحال ضرورتاً ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں حج سے متعلقہ امور کے لیے. باقی تو کیش بھی کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ ترکی کی جائے نمازیں ہم نے لینی ہیں، چائنا کی ٹوپیاں لینی ہیں، اور ہندوستان کا یہ لینا ہے، وہ تو پھر کوئی حد نہیں ہے اس کی، وہ اضافی الگ شے ہے. لیکن ضروریات جو وہاں پر ہیں اس میں ایک چیزیں کام آتی ہیں. نمبر 5، قرآن پاک کا ایک نسخہ چھوٹے سائز کا. لوگ کہیں گے جب ہمارے اسمارٹ فون میں ہے، بالکل ہے آپ کے پاس اسمارٹ فون میں. اور جب اسمارٹ فون کی چارجنگ ختم ہو جائے گی، جی میں وہ پاور بینک استعمال کر لوں گا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ بہت استعمال ہو رہا ہوتا ہے، چارجنگ کرنے کے لیے چارجنگ کا پورٹ نہیں مل پاتا. تو یہ قرآن پاک کا نسخہ بہت کام آئے گا. اور سچی بات ہے کہ جب قرآن پاک کا نسخہ ہوتا ہے تو جو ادب کی کیفیت ہوتی ہے وہ اسمارٹ فون میں عام طور پر نہیں ہوتی. نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن قرآن پاک کا نسخہ ہوگا تو خاص طور پر مینا میں بہت زیادہ کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو ایک چھوٹا نسخہ قرآن پاک کا جو ہے وہ چھوٹے سائز کا وہ ہونا چاہیے. نمبر 6، مسائل حج سے متعلق کتاب. اب دیکھیں ہمارے اکثر لوگ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو جن علماء پر اعتبار ہے ان کی اب کتاب رکھ لیجئے. بعض ہمارے حضرات و خواتین بھائی جو ہیں وہ اہل حدیث مکتب فکر کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اپنے عالم کی کتاب لے لیں. قرآن اکیڈمی، انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ان بحثوں میں ہم نہیں جاتے. ہاں آگے میں اشارہ کر دوں گا کہ اکثر ہمارے سننے والے وہ فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہوں گے، تو اکثر مسائل اسی کے مطابق ہم بیان کر رہے ہیں. 2-3 جگہ جو اختلاف ہے ہم ذکر کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن جھگڑے کی کوشش ہم نے نہیں کرنی. کیوں؟ آداب میں سمجھا تھا نا، نہ کوئی بے حیائی کا کام کرنا ہے، نہ کوئی بد کلامی کرنی، نہ کوئی
جھگڑا کرنا ہے. تو اپنے جو بھی علماء کی کتابیں جن پر ہمیں اعتبار ہے الحمدللہ وہ ہمارے پاس رہیں گی تو گاہے بگاہے فائدہ ہوگا. جیسے میں نے آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی چند آیات کا ترجمہ رکھا نا, لیکن تشریح پڑھنے کے لیے میں نے کہا 3 تفاسیر کو دیکھ لیں تو ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں گی. ابھی کافی دن ہے, یا کچھ لوگ جائیں گے چند دنوں کے بعد انشاءاللہ, تو وہ کتاب کا مطالعہ ابھی سے کر لیں گے تو فائدہ رہے گا. البتہ بہت زیادہ مسائل کی تفصیلات میں بحثوں میں مت جائیے گا ورنہ پریشانی ہوگی. اصولی باتیں ہم سمجھ لیں گے, جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا علماء سے معلوم کر لیں گے, کفایت کر جائے گا. ورنہ وہ کتابوں میں بعض وہ مسئلے بھی لکھیں جو ہزاروں میں سے ایک کو پیش آئے گا کبھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بس اصولی موٹی موٹی باتوں پر توجہ رہنی چاہیے. نمبر 7 دیکھا ہے دعاؤں کی کتاب, دیگر کتب مثلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب. دعاؤں کی کتاب سے مراد آگے بھی ذکر آئے گا مسنون دعاؤں کی کتاب. اور مسنون دعائیں حج عمرے سے متعلق کم ہی ہیں, تھوڑی سی ہیں, میں اشارہ کر دوں گا انشاءاللہ. بعض لوگ اتنے لمبے لمبے پیجز, اتنی موٹی موٹی کتابیں, اتنی موٹی موٹی کتابیں بیچارے احرام کے درمیان میں اور عرفات کے میدان میں اپنا کو مشقت میں ڈال لیں, عربی میں سب لکھا ہوا ہے, پتہ بھی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. عجیب بات ہے. اور مسنون دعاؤں سے بڑھ کر کوئی دعائیں ہوں گی, اور وہ کم ہی ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بتائی علیہ السلام. باقی اپنے اعمال کو انجام دیجئے, وہ ذکر آ جائے گا. اذکار اللہ کے رسول نے بتائے علیہ السلام. قرآن پاک کی تلاوت افضل عمل, تہجد بڑا افضل عمل, نماز نفل بڑا افضل عمل, دعا کرنا بڑا افضل عمل, استغفار بڑا افضل عمل, درود شریف بڑا افضل عمل, اتنا کچھ ہے. لیکن دعاؤں کی کتاب سے ہماری مراد مسنون دعاؤں کی کتاب, جس میں حج عمرے کے مناسک کے متعلق بھی دعائیں مل جائیں گی. اشارہ میں کر دوں گا انشاءاللہ. سیرت کی کتاب اگر کوئی ہو ہمارے پاس تو فائدہ ہوگا. ایک کتاب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت پیاری ہے. مصر میں اب عربی میں مقالات شائع ہوئے تھے, اس کا اردو ترجمہ ہے, بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ, اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. میں نے بہت پرانی بات ہے 5 لوگوں کو دی, آج تک واپس نہیں آئی. تو پطرس بخاری کچھ لوگوں کو یاد آ جائیں گے اگر ذہن میں ہوں, تو 5 لوگوں کو دی, آج تک واپس نہیں ہے. اس کا انداز بڑا دلچسپ ہے اور مختصر چھوٹے سائز کے 250-300 صفحات یا 350 ہوں گے, تو ایک سفر میں مکمل بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. تو وہ مقامات جو مکہ مکرمہ میں ہوں گے, مدینہ شریف میں ہوں گے, وہ یادیں تازہ ہو جائیں گی حضور کے دور کی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 8 ہے موسم کے مطابق لباس, چند جوڑے حسب ضرورت. ٹھیک ہے, اپنی ضرورت کے مطابق بھائی اپنا وزن کم سے کم رکھنا ہے, سادہ سے جوڑیں, دھلائی بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ انتظامی نوعیت کے معاملات ہیں. احرام 2 عدد ہوں, ایک کبھی چادر خراب ہو جاتی ہے, میلی ہو جاتی تو دوسری چادر استعمال کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہوتی ہے بیلٹ. بیلٹ وہ حالت احرام میں آپ نے لوگ, بڑا مشکل ہوتا ہے بیچارے لوگوں کو سنبھالنا. ہم آپ کو دکھائیں گے بیلٹ کے بغیر بھی احرام ٹکا رہتا ہے, وہ ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے بیلٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, موبائل بھی اس میں رکھ لیا, کیونکہ احرام میں جیب تو نہیں ہوتی, موبائل رکھ لیا ہے, یا نقدی رکھ لی ہے, یا کمرے کی چابی رکھ لی ہے, 1-2 ضرورت کی چیزیں رکھ لی ہیں. اور وہ بیلٹ جب باندھتے ہیں احرام پر تو احرام کو ٹائٹ کرنے کی نیت نہیں رکھنی. اس میں اہم بات, احرام کو فکس یا ٹائٹ رکھنے کی نیت نہیں کرنی, مردوں کی یقیناً بات ہو رہی ہے, بلکہ وہ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کی نیت اس میں ہوگی. تو بیلٹ بھی اگر ہو تو کفایت کرے گی انشاءاللہ. چند باتیں ساز و سامان میں ابھی لکھا ہے تھرموس. اب بہت سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی بھائی مجھے وہ بوٹل مل جائے گی, بالکل مل جائے گی, لیکن کبھی کبھی پانی کی دستیابی میں مشکل آ جاتی ہے, یا ہمیں حاجت ہوتی ہے کہ گرمی ہے تو ذرا ٹھنڈا پانی میسر آئے. تو اگر تھرموس عام طور پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے, پرائیویٹ جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے, تو یہ جو حج کے ایام آئیں گے نا ان میں کام آ جاتا ہے, خاص طور پر مزدلفہ میں. جب ہم عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو تھرموس پہ 6-7 گلاسز پانی بھی آ جاتا ہے, وہ کام آ جائے. اور کوئی نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ ڈسپوزیبل باٹلز ہوتی ہیں پانی کی, کفایت کر جائیں گی. آگے لکھا ہے ہوائی چپل. ہوائی چپل سمجھتے نا جی, 2 پٹی والی, ٹھیک ہے جی. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے جوتے بھی پہن رکھے, وہ سب کچھ بھی پہن رکھا ہے, تو اس میں احتیاط ہے, وہی بات آگے آ جائے گی. سیفسٹ کیا ہے, ہوائی چپل. اس میں ایک تجربے کی بات, بعض جو بالکل نیچے سے بالکل ہلکی سی ہوتی ہیں نا, ان کی بعض فرش پر پھسلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. میں 2 دفعہ بچا ہوں اللہ کی توفیق سے. تو ذرا ایسی چپل کی ذرا نیچے کا حصہ تھوڑا موٹا ہو, یا وہ اتنا سلپری ٹائپ نہ ہو. یہ تجربے کی بات ہے, کوئی فقہ حنفی فقہ شافی کا مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے ذرا چل کے دیکھ لیں کہ وہ پھسل تو نہیں رہا فرش کے اوپر, ورنہ کبھی کبھی بڑی زور سے بندہ پھسلتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ 2 کیوں رکھوانے کی بات ہو رہی کہ ایک اگر
قبول ہو جائے، دائیں بائیں ہو جائے تو دوسری کام آ جائے گی انشاءاللہ. اور کبھی ہمارے پاس اضافی ہے تو کسی دوسرے بھائی کو بھی کام آ جائے گی انشاءاللہ. طواف کی تسبیح چکر شمار کرنے کے لیے یہ عام طور پر احرام کے ساتھ اویلیبل دستیاب بھی ہوتی، اور کوئی کہتا ہے جی میں اپنی انگلیوں پر شمار کر لوں گا، فائن. کوئی کہتا ہے جی میں اپنے ذہن میں ایک ترتیب میں نے بنا رکھی ہے، پہلے چکر میں یہ، دوسرے چکر میں یہ، تو اس کو تسبیح کی ضرورت بھی پھر نہیں ہے. کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہ رکھے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن 7 چکر کا شمار کرنا ضروری ہے، وہ ذہن میں رہے. آگے جو چیزیں لکھی، مارکر ہے، یہ کام آتا ہے خاص طور پر واپسی میں، جب کھجوروں کا باکس ہوتا ہے اور کارٹن کے اندر سامان ہوتا ہے تو اس میں لکھنا پڑتا ہے، یا ہم پیکنگ کرواتے ہیں، ریپنگ کرواتے ہیں تو اس میں لکھنے میں سہولت ہوتی ہے. تجربے کی بنیاد پر ہیں چیزیں. ایک قلم اور نوٹ بک ہو. بعض لوگ ماشاءاللہ اپنے حج کے سفر کے احوال لکھتے ہیں، ڈے وائز لکھتے ہیں، ہر دن فلاں دن یہ ہوا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، تو اچھی بات ہے، یادیں تازہ رہتی ہیں. کوئی کہتا ہے میں اسمارٹ فون پہ نوٹ کر لوں گا، کوئی ایشو نہیں. کوئی کہتا ہے میں جو ہے وائس اوور کروا کے ٹیکسٹ ٹائپ کروا لوں گا، اے آئی کو استعمال کر لوں گا، موسٹ ویلکم بھائی. کوئی انگلش میں کروا لے گا. بس یہ مشورہ ہے کہ قلم بھی ہو اور نوٹ بک بھی ہو تو ہم اپنی اہم باتوں کو نوٹ کر لیں گے. نمبر 13 تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ موبائل چارجر. وہ کہتے پہلے گھروں میں جاتے تھے تو مانگتے تھے جائے نماز کدھر ہے اور قبلہ رخ کدھر ہے. آج کل پوچھنے کے چارجر کدھر ہے اور وائی فائی کا کوڈ کیا ہے. بہرحال ایک ضرورت بن چکی ہے. ظاہری بات ہے ہر حاجی کو جو جا رہا ہے اس کو اسمارٹ فون استعمال کرنا ضروری، تو چارجر ہمارے پاس ہونا چاہیے. نمبر 14 لکھا ہے چھتری، خصوصاً منی اور عرفات کے لیے. یہ طواف کے دوران بھی استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ دھوپ کا معاملہ اگر دن میں ہوگا، اور ویسے بھی دن میں اگر کہیں نکل رہے ہیں ظہر کی نماز کے وقت تو کام آ سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی چھتریاں گفٹ میں بھی مل جاتی ہیں، لوگ خرید کر بھی لے کے جاتے ہیں، کام آئیں گی انشاءاللہ. نمبر 15 دلچسپ ہے، چادر اور ہوا بھرنے والا تکیہ. اب جو لوگ پرائیویٹ اس سے جا رہے ہیں تو وہاں پہ تو تکیہ اور چادر مل جاتی ہے، ان کو چھوٹا سا گدا بھی مل جاتا ہے، بہت چھوٹا سا، ٹھیک ہے جی. لیکن جو لوگ گورنمنٹ کے اس سے جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کبھی کبھی یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو ان کو یہ ہوا والا تکیہ کیوں؟ اگر بڑا سا تکیہ لے کے جائیں گے اس کو اٹھانا ایک مسئلہ، سامان جتنا کم سے کم ہوگا ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور ممکن ہے کچھ کے لیے بالکل ضروری نہ ہو. آگے لکھا ہوا ہے خصوصاً مزدلفہ میں. تو مینا میں تو ہو جاتا ہے اہتمام کس کا؟ تکیوں کا اور گدے کا. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے جی؟ مزدلفہ میں تو بہت سے پرائیویٹ گروپ والے وہ ایک سلیپنگ بیگ دے دیتے ہیں، اسی میں چھوٹا سا تکیہ ہوتا ہے اور اسی میں وہ لیٹ جاتے ہیں اور وہ ڈسپوز ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بعض اگر نہیں دیتے تو لوگ آگے لکھا ہوا ہے چٹائی یا دری. اب دری سے آپ تو بہت بڑی دری نہ سمجھیے گا، لیٹنے کے لیے. تو اگر کسی کے گروپ لیڈر نے دے دیا تو مسئلہ ختم، پہلے سے پتہ ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ کے حجاج کے بعد دستیاب نہیں ہوتا تو وہیں سے وہ 10-15 ریال کی ایک چٹائی سے مل جاتی ہیں. وہ رات کو مزدلفہ میں یعنی 9 ذی الحجہ کی رات کو مزدلفہ میں لیٹنے کے کام آ جاتی ہے، بیٹھنے کے کام آ جاتی ہے، اور کاموں میں بھی وہ چیز کام آ جاتی ہے. اور جن کے پرائیویٹ گروپ والے ہیں تو وہ خود ہی سارا اہتمام کر لیتے، ایون وہ تو قالین بھی بچھا دیتے ہیں بعض مرتبہ، تو کوئی ان کو ضرورت اس طرح کی پیش نہیں آئے گی. اب بات واضح ہو رہی کہ میں نے اس کیا تھا کچھ گورنمنٹ کے حاجی ہوں گے، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ زندگی میں جا رہے ہوں گے، اور کچھ دور دراز کے لوگ ہوں گے. ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز سے فائدہ ہوگا، تو سب کو ہم نے جمع کر رکھا ہے. آگے جی سفری جائے نماز. ایک تو کپڑے کی بھی ہوتی ہے بہت پتلی سی، ہماری پاکٹ میں آ جائے، یعنی چھوٹے سے بیگ میں آ جائے، اور آج کل پلاسٹک کی بھی آ گئی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے، مسجد نہیں ہے، صفے نہیں ہے، بچھایا اور نماز ادا کر لی ہم نے. مینا کا خیمہ ہوتا ہے، بہت کم جگہ ہوتی ہے، اس خیمے کے اندر یا باہر نکل کر کہیں بچھایا، ہم نے نماز ادا کر لی. اسی طرح حرم شریف میں ہوں گے، مکہ مکرمہ کی بات ہو رہی ہے، مسجد حرام، باہر فرش پہ ہی نماز ادا کرنی، چلو بھائی نکال کر بچھایا اور نماز ادا کر لی. کبھی ظہر میں باہر جگہ مل گئی تو تپش سے بچنے کے لیے باہر بچھایا. خیر مسجد حرام کا ماربل تو ماشاءاللہ ایسا کہ اس پہ وہ تپش محسوس نہیں ہوتی. تو یہ بہت سارے اس کے استعمالات ہو سکتے ہیں. اگلا بڑا دلچسپ ہے، کیا لکھا ہے جی؟ واٹر اسپرے باٹل. یہ ہے گرمی میں چھڑکاؤ اور ایام حج میں ضرورتاً وضو کے استعمال کے لیے. کیا مطلب؟ گرمی بڑی شدید ہوتی ہے جی، آج کل ابھی جو موسم چل رہا ہے تو بہرحال وہ جو دن میں تو جو کولر لگے ہیں وہ کام کم کر پاتے ہیں. تو ایسے میں نوجوان یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، بزرگ بھی کرتے ہیں. وہ پانی کی بوتل اسپرے لگا ہوا ہے اور ٹھنڈا پانی بھرا اور سب کو چھڑکنا شروع کر دیا، ماحول اچھا ہو جاتا ہے. اس سے دوسرے کو تھوڑا سا راحت مل جائے گی، 2 دعائیں بھی دے دے گا وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی. اور کبھی اگر مینا کے خیموں میں لائن طویل ہے وضو کے اعتبار سے تو یہ اسپرے باٹل سے وضو بھی ہو سکتا ہے. تھوڑی سی پریکٹس کر کے دیکھ لیں، پانی بہانا ہے، وضو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. عجیب لگ رہا ہے؟ یہ کام آئے گا کبھی جب لائنیں لگی ہوں گی نا اور ہمیں واش روم وغیرہ نہیں جانا، سے وضو کرنا ہے. آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر جہاں پہ پانی
فلو جا سکے اس کا. نل نہیں ہے لیکن فلو جانے کا ٹائم موقع ہے, آپ اس طرح سے وضو کر لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. تو یہ تجربے کی باتیں ہیں, اور یہ کام آتا ہے گرمی کی شدت کو تھوڑا سا کم کرنے کے اعتبار سے بھی. آگے بڑی دلچسپ بات ہے, ایک بڑی چادر حسب ضرورت ایام حج میں پردے کے اہتمام کے لیے. بعض مرتبہ گورنمنٹ کے خیموں کے اندر اس کا اہتمام نہیں تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں. تو بھائی خیمے کے بیچ میں 2-3 چادر ملا کر لگا دو, اور آگے سیفٹی پن بھی لکھا ہوا ہے, دیکھیں ذرا, اور سیفٹی پن سے اس کو جوڑ دو, پردہ ہو جائے گا, ختم ہو گئی بات. ورنہ وہ بیچاری کیا 24 گھنٹے منہ دوسری طرف رخ کر کے بیٹھی رہیں گی. تو کبھی خیمے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں انتظام نہیں ہو پاتا, سب حضرات و خواتین ایک ساتھ ہی ہیں کبھی کبھی, تو پھر اس موقع پر یہ چادریں کام آ سکتی. لیکن عام طور پر گورنمنٹ کے حجاج کو یہ معاملہ پیش آتا ہے, کبھی کبھی پرائیویٹ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو کوئی بڑی چادر ہوگی, 2-4 سیفٹی پن ہوں گی, تو یہ کام پردے کا کیا جا سکتا ہے اس میں. یہ سیفٹی میں لکھا آگے چادر کو تاننے اور استعمال کرنے کے لیے. آگے لکھا ہے کھانے پینے کی معمولی اشیاء, لکھا ہے سفر اور ایام حج میں استعمال کے لیے. ایک تو چاہے گورنمنٹ کا پیکج جو پرائیویٹ ہو, کھانا پینا تو ہوتا ہے ماشاءاللہ, لیکن کبھی کبھی اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے, کم ہونے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو ڈرائی فوڈ ہم جسے کہتے ہیں نا, ایک تو ڈرائی فوڈ وہ والے, اور اسی طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں وہ ساتھ ہوں گی, تو کھانے کے بغیر بھی ان چیزوں سے گزارا ہو جائے گا. اور ایک بات آگے چل کر آئے گی, سفر کے دوران میں خاص طور پر حج کے ایام میں جتنا اپنے کھانے پینے کو ہلکا رکھیں گے نا, اتنا آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ بات بعد میں بھی آئے گی. تو چھوٹا موٹا آئٹم, یہاں سے جدہ جا رہے ہیں تو ابھی گروپ لیڈر تھوڑی کھانا کھلائے گا, جدہ میں انتظار کرنا پڑے گا, تو کچھ اپنے چھوٹے سے آئٹمس نکالے, کھا پی لیا, ہمارا پیٹ بھر جائے گا, ہوٹل پہنچیں گے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اس اعتبار سے. باقی ہم لوگ ماشاءاللہ بڑے تجربے کار ہیں, اور خاص طور پر ہماری خواتین اس معاملے میں زیادہ تجربے کار ہیں. لیکن یہ توجہ کی بات ہے کہ یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں, کیونکہ جب وہاں پہ پیمنٹ ہوتی ہے جاتے ہی جدہ پہ ریال کے اندر تو بڑا مشکل, کیونکہ ہم فوراً ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو. 1 ریال کتنے کا ہے؟ 75. کوئی 10 ریال 750 روپے کی صرف بوٹل آ رہی ہے جوس کی. تو بھائی اگر تھوڑا سا اہتمام کر لیں گے تو اس طرح کی چیزوں سے بھی بچت. اور جب کبھی وہ مواقع کہ کچھ رہ گیا, کھانے سے لیٹ ہو گئے, طواف کر کے آئے, ہلکا پھلکا ہوگا, استعمال کر لیں گے. اب دیکھیں یہ بات مجھے پتہ ہے کہ بہت ہلکی سی ہے, بہت چھوٹی سی ہے, لیکن ہمارے استادوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا, اپنے تجربات کی بنیاد پر ہم آگے اس کو تھوڑا سا ایڈ کر رہے ہیں. یہ چیزیں جب ہم گراؤنڈ پر وہاں پر ہوں گے تو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. آگے لکھا ہے جی کپڑے کی ایک تھیلی جو چپل رکھنے کے لیے استعمال کی جا سکے. ایک تو کبھی کبھی وہ شاپرس مل جاتے ہیں وہاں پر جس میں وہ ہم جوتیاں رکھتے ہیں اپنی, لیکن نہیں, وہ جو ایک لٹکانے والا بیگ سارٹ آف ہوتا ہے نا انداز, وہ اس میں کپڑے کی تھیلی میں رکھ لیجئے, اس سے کہ چپل چھوڑی شمال میں تو مغرب میں بھی شاید نہیں ملے گی, جنوب میں بھی نہیں ملے گی. تو اب یہ مجبوری ایک آ گئی ہے کہ اپنی چپلوں کو ہمیں خود ہی اس کی حفاظت کرنی ہے. تو وہ بیگ کے لٹکانے کے ساتھ اس کو ایک شاپر کے اندر یا کپڑے کی تھیلی میں رکھ لیں گے تو فائدہ ہوگا. اب اتنی چھوٹی سی بات کیوں کہی جا رہی ہے, چپل کو تلاش کرنے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے نا, ورنہ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں گے تو بھی گھنٹہ لگے گا. تو اگر یہ حفاظت پہلے کر لیں گے تو یہ گھنٹہ کہیں اور نہیں لگے گا ہمارا, اور بلا وجہ کی تفکرات سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. اگلا لکھا ہے جناب کنکریوں کے لیے تھیلی. بعض لوگ تھیلی استعمال کرتے ہیں, بعض لوگ پلاسٹک کی بوٹل استعمال کرتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. کسی طور پر بھی وہ کنکریاں جمع کرنی ہے مزدلفہ میں, وہ ذکر ابھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو ایک تھیلی یا پھر پانی کی پلاسٹک کی جو بوٹل ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں. اسی طرح لکھا ہے ادویات ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نسخے کے ساتھ. کبھی کبھی ایئرپورٹس پہ چیک کر لیا جاتا ہے تو ڈاکٹر کا یہ تو نسخہ ہوگا, یا حاجی کیمپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے وہ اسٹیمپ لگوا لیتے ہیں, ڈاکٹر کا نسخہ ہوگا, یا وہاں بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پوچھ کے پھر وہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں, تو اس سے یہ چیز کفایت کر جاتی ہے. کبھی کبھی اگر ہمارے عرب بھائیوں کا دماغ ذرا تیز چل جاتا ہے تو پھر وہ ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں, ورنہ پہ اٹھا کے پھینکتے بھی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ یا پھر وہ حاجی کیمپ سے اسٹیمپ لگوا لیا جانا وہ فائدہ دے گا. جی ساز و سامان کی لسٹ میں آخری یہ اسکرین ہے, خواتین کے مخصوص ایام کے حوالے سے ضروری سامان, یعنی جو بھی خواتین سے متعلقہ ضروریات کے سامان ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں, اور بعض مرتبہ بعض خواتین کے خاص ایام وہ انہی دنوں میں آ جاتے ہیں, تو پھر وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتی ہیں اور ڈاکٹرز ان کو کچھ پلس یا میڈیسن وغیرہ بتا دیتی ہیں, کیونکہ ان ایام حج کے اندر پھر آخر میں طواف زیارت کا معاملہ بھی ہے. یہ تجربے کی بات ہے, 2 باتیں اس میں ہیں.
ایک مخصوص ایام سے متعلق سامان ہے وہ ساتھ رکھنا ہے ان کو. اور نمبر 2 جو خاص ایام اگر وہ انہی دنوں میں فال کر رہے ہیں, انہی دنوں میں آ رہے ہیں کہ جو حج کے ایام ہیں, تو اس کو تھوڑا سا بہتر یعنی مینیج کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیاں وغیرہ استعمال خواتین کر لیتی ہیں. اور جن خواتین کا پہلی مرتبہ جانے کا معاملہ ہو وہ ان خواتین سے جو تجربے کار ہیں پہلے جا چکی ان سے رابطہ کریں گی تو وہ انشاءاللہ سمجھا دیں گی ان کو. آگے کی بات آسان سی ہے. روزمرہ کے استعمال کی عمومی چیزیں استری ہے, صابن, خوشبو, نیل کٹر, کریم, چشمہ وغیرہ وغیرہ, یہ اپنی اپنی ضروریات کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے. بعض چیزیں اس میں سے جیسے کہ استری وغیرہ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ہوٹل میں ہوتی ہیں, بعض مرتبہ نہیں ہوتی, یہ تو تجربے سے ہم اپنی چیزیں ساتھ رکھ لیں گے. اگلی بات ہے موبائل فون پر قرآن کریم, کتابیں, دینی معلومات پر مبنی مواد محفوظ کر لیں. بہرحال یہ کبھی سفر کے دوران میں وقت ملتا ہے ہمیں, مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف, مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آتے جاتے, فلائٹ کے اندر آتے جاتے, تو ہم اچھا ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ, قرآن پاک کی کوئی تلاوت, کچھ دروس کا معاملہ, کچھ کتابیں, کچھ اس موضوع سے متعلق مواد ہمارے پاس ہوگا تو فائدہ ہوگا. اگلی بات بڑی دلچسپ ہے 28ویں, سامان کو حفاظت سے باندھنے کے لیے نائلون کی رسی واپسی کے سفر کے لیے. یہ تجربے کی بات ہے, بعض لوگ ریپنگ کروا لیتے ہیں اور بعض لوگ اپنے سوٹ کیس کو یا باکس کو وہ جو پھینکا جاتا ہے نا تو نشان لگنے سے بچانے کے لیے نائلون کی رسی استعمال کرتے ہیں. اگر آپ انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگوں کے بیگ دیکھیں نا تو بیگ کا کلر نظر نہیں آتا, صرف آپ کو رسیاں ہی رسیاں نظر آتی, وہ اتنا اہتمام کے ساتھ آتے ہیں. یہ تجربے کی بات ہے. آخر اس زمن میں اگلی بات ہے, مارکر سے یا سامان کے ٹیگ پر اپنا نام, شہر اور ملک کا نام, پاکستان میں رہائش کا فون نمبر اور پاسپورٹ نمبر وغیرہ لکھ لیا جائے. واپسی میں سامان بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں فلائٹس کے اندر یا کسی اور اعتبار سے, تو تلاش کرنے میں معاملہ رہے گا. شروع میں ایک چیز کیا عرض کی تھی, تصویریں ہمارے پاس ہوں, اور اب یہ کہ ہمارے سامان بھی چیزیں واپسی کے سفر میں لکھی ہوئی ہوں گی. بعض مرتبہ جو پرائیویٹ گروپ والے ہوتے ہیں وہ پورا ٹیگ دے دیتے ہیں ہمیں, وہ ٹیگ لگا ہوتا ہے, اسی میں ہمارا نام, پاسپورٹ نمبر, ویزا نمبر سب کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر گورنمنٹ کے حاجی اور اگر کوئی ٹیگ وغیرہ نہیں ہے تو وہ ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں, پیپر پہ لکھ دیں, کسی کارڈ پہ لکھ دیں, تاکہ اپنے سامان کو ان کو پہچاننا یا کھو جائے تو تلاش کرنا آسان ہو. اور ایک تالا جو اس بیگ پر لگایا جا سکے جس میں نقدی اہم دستاویزات اور قیمتی سامان ہو. عام طور پر بندہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے, لیکن بعض لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں اس کو بھی تالا لگاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. لیکن یہ کہ چھوٹا بیگ جس میں نقدی وغیرہ وہ اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے, یا بعض مرتبہ وہ جو آپ کا ہینڈ کیری ہوتا ہے اس میں کچھ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں تو تالا وغیرہ لگا لیجیے. مجھے اندازے کی چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گئیں اور پھر اس ویڈیو سے اور آگے ویب سائٹس پر ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات مل جائیں گی, اس پریزنٹیشن کی بھی تو فائدہ ہوگا. یہ اب تک ہماری 3 باتیں مکمل ہوئیں. ایک ہم نے آداب اور فضیلت پر بات کی, دوسری بات کچھ عمومی ہدایات تھیں, تیسری بات یہ ساز و سامان کے حوالے سے تفصیلات تھیں.